بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک تاجر اور ایک جنازے کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ یہ جنازہ ایک جنات کے بچے کا تھا۔ بغداد میں ایک تاجر رہتا تھا جو نہایت ہی نیک اور مذہبی انسان تھا۔ اس کی ایک بیٹی اور 2 بیٹے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے گھر میں اس کی بیوی اور ماں رہتے تھے۔ اس تاجر کی ماں کی آنکھوں کی روشنی کم ہو چکی تھی، لیکن اس کی بیوی پیار اور محبت سے اپنی ساس کی خدمت کیا کرتی تھی۔ تاجر کی اکلوتی بیٹی تھی جس کی اس نے شادی طے کر دی تھی، اور شادی کا وقت بھی بہت قریب آ رہا تھا۔ تاجر کو ہر وقت اپنی بیٹی کی شادی کرنے کی فکر لگی رہتی۔ تاجر کا کاروبار بہت بڑا تھا اور وہ بہت ہی ایمانداری سے سودا کیا کرتا تھا۔ وہ کسی سے ناجائز ایک پیسہ بھی نہیں لیتا تھا۔ ایک دن تاجر کاروبار کے لیے دوسرے شہر جا رہا تھا۔ گھر سے نکلتے وقت بیٹی نے باپ کو پیار سے ایک ٹوکری میں کچھ کھجوریں دیں اور کہا، بابا جب بھوک لگے تو کھا لینا۔ اس کے بعد تاجر گھر سے نکل پڑا اور 3 دن تک سفر کرتا رہا۔ آخر کار وہ دوسرے شہر پہنچ گیا۔ وہاں جا کر تاجر نے اپنا سارا سامان بیچ دیا اور وہاں سے دوسرا سامان خریدا اور اپنے اونٹ پر لاد کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ تقدیر کا لکھا ہو کر ہی رہتا ہے، اور وہی اس تاجر کے ساتھ بھی ہوا۔ جس راستے سے وہ آ رہا تھا اس راستے میں خطرہ تھا، لہٰذا تاجر دوسرے شہر سے اپنے شہر کو چل دیا۔ یہ راستہ زیادہ تر ریگستان تھا اور لمبا راستہ تھا، اس لیے یہاں پر دور دور تک پانی کا نشان نہیں تھا۔ سفر بہت لمبا تھا۔ اب اس کے قافلے کو چلتے چلتے شام ہونے لگی۔ اتنے میں تاجر کو ایک جگہ پانی کا کنواں نظر آیا۔ تاجر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب ہم کچھ دیر یہیں رکیں گے۔ ریگستان میں سورج ڈھلنے کا منظر نہایت ہی حسین لگنے لگا۔ تاجر اپنے ہاتھوں میں کھجور کی ٹوکری لیے ہوئے کنویں کی طرف بڑھنے لگا۔ تاجر کنویں کے کنارے بیٹھا اور قدرت کے حسین منظر کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے ٹوکری میں سے کچھ کھجوریں کھانی شروع کر دیں۔ تاجر کھجور کھاتا جاتا اور اس کی گٹھلی اپنے پاس رکھتا جاتا۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا آیا کہ اس نے ایک کھجور کی گٹھلی زوردار نشانے کے ساتھ کنویں کے اندر پھینک دی۔ جب تاجر نے کنویں کے اندر دیکھا تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ کنویں کا سارا پانی لال ہو گیا تھا۔ لیکن وہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ پھر اس نے سوچا کہ شاید یہ سب شام ڈھلنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ شام کے وقت سورج لال ہو جاتا ہے، اس لیے شاید پانی بھی لال نظر آ رہا ہے۔ وہ کچھ کھجوریں کھا کر اپنے قافلے کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد رات ہو گئی۔ سبھی قافلے والوں نے عشاء کی نماز ادا کی اور آرام کرنے لگے۔ تاجر ایک طرف اپنی دنیا میں گم تھا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ قریب سے ایک جنازہ گزر رہا ہے۔ تاجر اس ریگستان میں جنازہ گزرنے کا منظر دیکھ کر بڑا حیران ہوا، کیونکہ ریگستان میں تو آبادی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ تاجر جنازے میں شامل ہونے کے لیے جنازے والوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ایک مقام پر پہنچ کر جنازہ رک گیا اور اچانک بہت سارے لوگ آ کر جنازے میں شامل ہو گئے۔ یہ اب تک کا سب سے حیران کر دینے والا منظر تھا۔ جہاں تک نظر جا رہی تھی لوگ ہی لوگ نظر آ رہے تھے۔ تاجر حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ جنازے کے ساتھ تو اتنے لوگ نہیں تھے، اب یہ اتنے لوگ اچانک کہاں سے آ گئے۔
اتنے میں امام صاحب بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے تکبیر کہی اور تاجر نے بھی نماز جنازہ ادا کی۔ یہ میت ایک بچے کی تھی۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد بچے کے باپ نے روتے ہوئے بلند آواز سے کہا، آدم زاد کی کھجور کی گھٹلی لگنے سے میرے بچے کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ نادان اپنی ماں کے ساتھ کنویں کے اندر موجود تھا۔ یہ سن کر تاجر کو ایسے لگا جیسے اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی ہو۔ اتنے میں اچانک اس کے پاس انسانی شکل میں کھڑے جنات غائب ہو گئے اور میت بھی غائب ہو گئی۔ اب تاجر کے سامنے وہ جن کھڑا تھا جس کا بچہ تاجر کے کھجور کی گھٹلی لگنے کی وجہ سے مرا تھا۔ تاجر کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ جن غصے میں تاجر سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اے آدم زاد، تیری وجہ سے میرے بچے کا انتقال ہوا ہے، اب مجھے اس کا بدلہ چاہیے، اب میں تیرا بیٹا لوں گا۔ یہ سن کر تاجر رونے لگا اور کہنے لگا، غلطی مجھ سے انجانے میں ہوئی ہے، کنویں میں صرف پانی تھا، مجھے وہاں پر تمہارا خاندان نظر نہیں آیا۔ جن نے کہا، اے آدم زاد، یہ تمہاری نظر کا دھوکہ ہے یا نظر کا پردہ ہے کہ تمہیں جنات نظر نہیں آتے، لیکن کیا تمہیں احتیاط نہیں برتنی چاہیے؟ اب تو کسی بھی طرح سے بدلہ چاہیے۔ جن کسی بھی طرح سے نہیں مانا۔ آخر کار تاجر نے کہا، تم میرے بیٹے کی بجائے مجھے مار دو۔ جن جب اسے مارنے لگا تب تاجر نے اسے کہا، اے جن، میرے پاس لوگوں کی کچھ امانت ہے، مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں، میں ان لوگوں کو امانت دے کر اور اپنی بیٹی کی شادی کر کے واپس آؤں گا۔ جن غصے میں آ گیا۔ یہ دیکھ کر تاجر نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تو مجھے مارنا ہی چاہتا ہے تو میری جان لے لے، لیکن قیامت کے دن مجھے جب امانت کی واپسی کا سوال ہوگا تب میں آ کر تمہارا گریبان پکڑ لوں گا۔ جن یہ سن کر سہم گیا، بولا، آدم زاد، میں تجھے 40 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ 40 دن کے بعد شام کے وقت اسی کنویں پر آ جانا جہاں تم نے میرے بچے کا قتل کیا تھا، ورنہ میں تمہارے خاندان میں کسی کی بھی جان لے لوں گا۔ تاجر نے اللہ کی قسم کھائی اور جن سے وعدہ کیا، پھر جن نے اسے وہاں سے جانے دیا۔ تاجر بدحواسی کے عالم میں واپس اپنے قافلے میں پہنچا تو قافلے والے کہنے لگے، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ تجھے ہم نے آپ کو آوازیں بھی دیں مگر آپ ایک طرف اکیلے چلے جا رہے تھے۔ یہ سن کر تاجر خاموش رہا۔ اگلے دن تاجر قافلے کے ساتھ شہر کی طرف روانہ ہو گیا اور جب وہ گھر پہنچا تو اسے جن سے وعدہ کیے ہوئے 10 دن گزر گئے تھے۔ تاجر اندر ہی اندر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اپنے خاندان والوں اور اپنی ماں سے گلے لگ لگ کر وہ بہت رویا۔ تاجر کے اس رویے پر سبھی گھر والے بے حد حیران اور پریشان تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اس سے پہلے یہ تجارت کے لیے گئے تھے مگر اس بار تو ہم سے ان کا ملنا ایسے ہے جیسے ہم سے بچھڑنے والے ہوں۔ اگلے دن تاجر ایک قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ وہ ان کی جانب بڑھنے لگا۔ تاجر ان کے قریب پہنچ کر بیٹھ گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ بزرگ نے کہا، بیٹا، تو جس خوف میں مبتلا ہے اسے اپنے دل سے نکال لے۔ موت کا خوف اپنے دل میں نہ رکھ۔ موت دنیا کی اٹل حقیقت ہے۔ کوئی بھی مذہب کا ہو، اللہ کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، موت تو ایک نہ ایک دن ہر کسی کو ضرور آنی ہے۔ دیکھ اپنے پاس کی قبروں کو، تجھے یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ تو مت رو اور اپنے جانے کا سامان اکٹھا کر۔ درویش کی بات سن کر تاجر اٹھا اور کہنے لگا، میں جانے کے لیے کیا تیاری کروں بابا؟ درویش نے کہا کہ تجھے چاہیے تو اپنے ساتھ بھلائی، نیکی، محبت، انسانیت، بقا اور ایمان لے لے۔
تو آج ہی اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ اگر تیرے پاس کسی کی امانت یا قرض ہے تو اس کو ادا کر۔ اگر تو نے کسی کا دل دکھایا تو جا کر اس سے معافی مانگ لے۔ کسی نے تجھ پہ ظلم کیا تو اسے معاف کر دے۔ اگر ماں باپ ہیں تو ان کی، اگر بیوی بچے ہیں تو ان کی خدمت کا فرض ادا کر، اور یاد رکھ موت سے پہلے اپنے دل کے راز اپنی بیوی بچوں کو ضرور بتا دینا۔ راز کبھی مت چھپانا ورنہ قبر میں ایک دن تو خود ہی چھپ جائے گا۔ اگر تیری بیٹی ہے تو اس کی شادی کر دے۔ اگر تو دولت مند ہے تو زکوٰۃ دے۔ بیمار، محتاج اور غریب ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کر دے۔ اس میں پہلا حق تیرے گھر والوں کا ہے، اور دوسرا حق تیری ضرورت مند رشتہ داروں کا ہے، اور تیسرا حق تیرے پڑوسیوں اور ان کا ہے جو تجھ سے مدد کی امید لگائے ہوئے ہیں، اور چوتھا حق شہر کے یتیم بچوں، بیوہ اور بے سہارا بوڑھے لوگوں کا ہے۔ اس کے بعد تاجر وہاں سے چلا گیا اور واپس آ کر اپنی بیٹی کی شادی کی اور درویش کی باتوں پر عمل کیا۔ جب 40 دن پورا ہونے میں 8 دن باقی رہ گئے تو درویش کی آخری ہدایت کے مطابق اپنے بیوی بچوں کو اس نے اپنا راز بتا دیا، اور اس نے اپنی انجانے میں ہوئی غلطی جس سے جن کے بچے کی موت ہو گئی تھی وہ پورا واقعہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو سنا ڈالا۔ یہ سن کر گھر میں کوہرام مچ گیا اور سارے گھر والے تاجر کو جانے سے روکنے لگے، لیکن تاجر نے کہا اگر میں نہ گیا تو میں نے جو اپنے پروردگار کی قسم کھائی ہے اس کا کیا ہوگا؟ مجھے وہاں تک جانے میں 8 دن کا وقت لگتا ہے، بس اب میں جاتا ہوں، 40ویں دن تک میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ تاجر گھر والوں کو آخری بار مل کر چلا گیا۔ ٹھیک 40ویں دن تک وہ وہاں پہنچ گیا۔ یہ وہی شام ڈھلنے کا وقت تھا۔ اس کے بعد وہ جن آیا اور اسے دیکھ کر تاجر کہنے لگا میں اپنے وعدے کے مطابق تیرے پاس آ گیا ہوں۔ تیرا بہت شکریہ کہ تو نے مجھے 40 دن کی مہلت دی، اور میں نے اپنی امانتیں امانت والوں کو لوٹا دیں، اور اپنی بیٹی کی شادی کر دی، اور اپنی آخرت کا بھی سامان اکٹھا کر لیا۔ یہ سن کر جن بولا اے آدم ذات، بے شک تو نے اپنا وعدہ پورا کیا، تو چاہتا تو ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ تاجر نے کہا بے شک مجھ سے غلطی ہوئی ہے، بھلے وہ انجانے میں ہی کیوں نہ ہوئی ہو، لیکن اپنے پروردگار کے بے پناہ احسانات ہیں مجھ پر، میں اس کی جھوٹی قسم کھانے کا گناہ گار نہیں بننا چاہتا۔ بروز قیامت میں اپنے اللہ کو کیا جواب دیتا؟ جن کہنے لگا جس اللہ کو تو مانتا ہے میں بھی اسی اللہ کو ماننے والا ہوں۔ میں تیری بات سے خوش ہو کر اپنے بچے کا قتل اور اپنی سزا سے بری کرتا ہوں۔ تو جا اور اپنے گھر والوں سے مل۔ پیارے دوستو، اسی طرح جن نے تاجر کو معاف کر دیا اور تاجر ہنسی خوشی دوبارہ اپنے گھر لوٹ آیا۔ دوستو، اس لیے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو اپنی غلطی مان لینی چاہیے، چاہے وہ انجانے میں ہوئی ہو یا جان بوجھ کر۔ اللہ سے اور اس بندے سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔